قرآن کا شکار ہے. آج سول ادارے ان کا فرض ہے آئینی وہ ادا نہیں کر رہے. پچھلے 2 سال سے جو چوہے بلی کا کھیل ہے قوم سے اکتا چکی ہے. کب تک یہ ساری چیزیں آپ اپنے نوجوان نسل کو دیکھنے اور بزرگوں کو دیکھنے دیں گے؟ دوسری ذمہ داری عوام پر عائد ہوتی ہے کہ جب آپ کو موقع ملتا ہے 5 سال کے بعد انتخاب کا، چناؤ کا، الیکشن کا، اپنے نمائندوں کو ووٹ دے کر ان کو ایوان اقتدار تک پہنچانے کا، تو آپ بھی سوچتے نہیں ہیں. آپ پر بھی مجبوریاں آ جاتی ہیں. کبھی امر پاک ہو جاتا ہے، کبھی پیر پاک کا حکم ہو جاتا ہے، کبھی برادری کا فیصلہ ہو جاتا ہے، کبھی کسی وڈیرے کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اب تو سیاست میں نو دولتی بھی بہت آ گئے ہیں. ان کے نوٹوں کی چمک بھی بعض کا کچھ لوگوں کو متاثر کرتی ہے. وہ ایک آدمی پھر پورے گاؤں کو بھیج دیتا ہے. ہر آدمی کی جیب میں پیسہ نہیں جاتا. وہ جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، آپ کے ووٹ ٹرانسفر کرنے والا ہوتا ہے، آپ کے ووٹ کا وعدہ کرنے والا ہوتا ہے، آگے کسی بڑے شخص کو وعدہ، آپ کے ووٹ فروخت ہو جاتے ہیں. عوام کی جیب میں تو کچھ نہیں جاتا. آپ کی جیب میں وہی بھوک، وہی جیب خالی، وہی آٹا چینی کی نہ ملنا، وہی بجلی کا بل ادا کرے تو گھر میں روٹی نہیں پکتی، اور بل ادا کرے تو روٹی نہیں پکتی، اور روٹی پکائے تو بل نہیں ادا ہوتا. یہ سلسلہ تو پچھلے سال سے جاری ہے. خاص طور 2 سال سے جاری ہے. خاص طور پی ڈی ایم گورنمنٹ بننے کے بعد جاری ہے. میں رات دیکھ رہا تھا دنیا میں تیل سستا ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں پھر قیمت بڑھا دی گئی. 4.5 روپے کا ٹیکا تھا، بجلی کا بھی لگ گیا. بجلی وہ چوری خود بیچتے ہیں، خود چوری کرتے ہیں، اور پیسے اپنی جیب میں ڈالتے ہیں، نکالتے آپ کی جیب سے. کسی دوسرے ملک میں ایسا نہیں ہوتا. دوسرے ملکوں میں بھی جمہوریت ہوتی ہے، دوسرے ملک بھی آزاد ہے. ہم 1947 میں آزاد ہوتے ہیں، آج بھوکے مار رہے ہیں. چائنا 1948 میں آزاد ہوتا ہے، دنیا کی دوسری معیشت بن گئی ہے. ہندوستان ہمارے ساتھ انڈیا آزاد ہوتا ہے، آج دنیا کی 5ویں سپر اکنامک طاقت بن چکا ہے. بنگلہ دیش مشرقی پاکستان سے بنتا ہے 70 کی دہائی میں. آج اس کی اکانومی، اس کی معیشت، اس کا جہاں پر رہن سہن، معیار زندگی ہم سے بہتر ہے. افغانستان 1979 سے سول وار کی کیفیت سے گزر رہا ہے. 1979 سے ناٹو سے لے کر امریکہ تک، اور طالبان سے لے کر داعش تک، اور دنیا جان کی فورسز، وہاں پہ جتنی بمبارمنٹ ہوئی ہے، فصلیں بھی اب نہیں ہوتی. آج اس کی معیشت ہم سے بہتر جا رہی ہے. اس سے زیادہ شرمناک اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ آج پاکستان کے پاسپورٹ کے ساتھ کسی ملک میں ویزا لینے جائیں تو 6 دفعہ آپ کو دیکھتے ہیں اور معطل کر دیتا ہے. ایئرپورٹ پہ جائیں تو آپ کو گھسنے کو نہیں دیتا، کیونکہ ہماری پہچان انٹرنیشنل فقیر کی ہو گئی ہے. اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ اس کی ذمہ داری سیاستدان پہ عائد ہوتی ہے، سیاسی جماعتوں پہ عائد ہوتی ہے جنہوں نے عوام کو دھوکہ دیا ہے، اور ہم پہ عائد ہوتی ہے جب ووٹ دینے کا فیصلہ آتے ہیں تو مجبوریوں کے تحت فیصلے کرتے ہیں. اس کا رزلٹ کس کا نکلتا ہے؟ اس کا سارا بوجھ، سارے جسم کا بوجھ پاؤں پہ آتا ہے. ان غلط فیصلوں کا بوجھ ہماری اگلی نسلوں پہ آتا ہے، ہمارے بچوں پہ آتا ہے، ہمارے نوجوانوں پہ آتا ہے. پھر ان کو روزگار نہیں ملتا، تعلیم نہیں ملتی، علاج نہیں ملتا، ان کو تحفظ نہیں ملتا، ان کی جان و مال کا تحفظ نہیں ہوتا، ان کو ناامیدی مل جاتی ہے. آج 8 فروری کو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جہالت، ناداری، ناانصافی، ظلم، غربت اور ناانصافیوں کے تسلسل کو جاری رکھنا ہے. اسی طرح ہم نے اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی غلام رکھنا ہے، یا غلامی کی ان زنجیروں کو توڑنا ہے اور حقیقی آزادی کی طرف جانا ہے. عمران خان زندہ باد، ریاض فتح زندہ باد، ریاض فتح زندہ باد، اشفاق ریاض فتح زندہ باد. اور وہ لوگ جو آپ کے پاس 5 سال بعد شکل دکھاتے ہیں اس حلقے میں، کبھی آپ کے خوشی غمی میں شریک نہیں ہوتے، کبھی آپ کی مشکلات میں آپ کا سہارا نہیں بنتے، کبھی آپ کو ڈیولپمنٹ کا کوئی پروجیکٹ نہیں دیتے. جب بھی ان کو موقع ملتا ہے اپنی ملیں لگاتے ہیں، جب بھی ان کو موقع ملتا ہے اپنے اثاثوں میں اضافہ کرتے ہیں،
جب بھی انہیں موقع ملتا ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو قریبی بہت کلوز سرکل میں ہوتے ہیں ان کو پذیرائی ملتی ہے اور عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھا جاتا ہے. ان علاقوں میں کئی دفعہ وہ جیت کر گئے ہیں. کیا دیا انہوں نے جکھڑ کانوگوئی کو, جکھڑ یونین کونسل کو اور جکھڑ گاؤں کو. مجھے جب بھی موقع ملا ہے آپ کا سب سے بڑا کام, غربت کیسے دور ہوگی؟ غربت تعلیم سے دور ہوگی. اس کو کہتے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ, انسان کی ترقی. انسان کی ترقی سڑکوں, نالیاں, سولنگ اور اینٹ گارے سے نہیں ہوتی. انسان کی ترقی تعلیم سے ہوتی ہے, علم سے ہوتی ہے, ہنر سے ہوتی ہے, ٹیکنالوجی سے ہوتی ہے, سائنس سے ہوتی ہے. تو میں نے اسی کی بنیاد رکھی ہے. ہمیشہ میں وزیر تعلیم بنا تو بھی میں نے ایجوکیشن کو پروموٹ کیا پورے پنجاب میں. میں رکن اسمبلی بنا, میرا بھائی. آج آپ کے علاقے میں پنجاب یا پورے پاکستان کی پہلی تحصیل کمالی ہے جس میں یونیورسٹی 7 ارب کا پروجیکٹ, چارٹر قانون بن چکا, نوٹیفکیشن ہو چکی, وائس چانسلر مقرر ہو چکا, 2 مربع زمین ٹرانسفر ہو چکی, پرانا نارمل. جن کے انٹرویوز پروفیسروں کے مئی میں ہونے تھے اور جولائی میں درخواستیں مانگنی تھی اور ستمبر میں کلاسیں لگی تھی, آج تک ان 3000 پروفیسروں کا رزلٹ موجود ہے ریکارڈ پر کہ اتنے پروفیسروں کے ٹیسٹ رزلٹ ہے. انٹرویو نہیں ہونے دیے, نہ داخلے کیے گئے. سپٹمبر میں ہزاروں بچیوں کو یہاں داخلہ ملتا. ان کا ایک قیمتی سال آپ نے برباد کر دیا. کون آپ کو معاف کرے گا؟ وہ نوجوان. اگلے سال تو میرٹ اور اوپر چلا جائے گا. اس سال بچے اور بچیاں داخلے کے اہل تھے اور ان کے نمبر آ رہے تھے اور وہ 9 مضامین میں داخلہ لینا تھا. اگر سپوز مثلا اس سال 10,000 بچہ اور بچی داخلے کی خواہش رکھتا تھا اور 3,000 کو داخلہ ملنا تھا تو کمپٹیشن 10,000 کے درمیان تھا. اگلے سال 10,000 بچہ اور آ جائے گا داخلہ لینے والا, سیٹیں وہ 3,000 ہوگی ہو جائے گا کیونکہ فریش گریجویٹ کو داخلہ ملتا ہے. اگلے سال میں اولڈ گریجویٹ ہو جاتا ہے, اس کو داخلہ نہیں ملتا. تو آپ نے تو زیادتی کر دی بچیوں کے ساتھ, ان پر علم کے دروازے بند کر کے, ان پر خوشحالی کے دروازے بند کر کے, ان کو جہالت اور ان کو تنگ دستی سے نکالنے کے راستے سے. اس سے بڑا جرم کبھی آپ کو کوئی تاریخ معاف نہیں کرے گی. تاریخ کا مورخ لکھے گا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہزاروں بچوں کا مستقبل تاریخ ہو گیا. ٹیکنالوجی کالج, کامرس کالج, ووکیشنل کالج, ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ, گونگے بہرے نبینا بچوں کا اسکول, پبلک لائبریری, پریم صدی کالج میں 4 MA MSc کلاسز, ایجوکیشن میں MA B.Ed اور MA ایجوکیشن کلاسز, پبلک اسکول آپ کا ڈویژنل پبلک اسکول, جگہ جگہ کالجز, جگہ جگہ اسکول, ان کی عمارت. آ گیا تو چھا گیا. آپ کے سارے اسکولوں میں ٹاٹ کو اٹھا کے فرنیچر کی بنانی. آپ کا ڈگری کالج برائے خواتین جکھڑ کی تعمیر. اس بار ہے یقینی کوئی ترانہ ہی جگہ ڈالیا کرو کو لے کے ویسے نیند آ جاتی ہے. اور نہ کوئی ہر شادی سلیکشن نہ کر لی کرو, ٹھیک ہے. ووٹ آج کل مشہور ہے کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے, وہ ترانہ کتنے چلا گیا. ہر شاید آپ سیکھ لیا کرو میرے کو جتنا سمجھ لگے. تو یہاں پہ ہیلتھ کا معاملہ آتا ہے تو آپ کے 35 سالوں کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کی 11 کروڑ سے مرمت ہو رہی ہے, نئی مشینری آ رہی ہے, نیا فرنیچر آ رہا ہے. 35 سالوں کے بعد 4-5 ایکڑ زمین اور لے کر توسیع کر دی ہے. 711 سے 50 سالوں بعد بھی بلڈنگ بن سکی. آج وہاں دل کے امراض کا وارڈ, ڈیلسس سینٹر 10 مشینوں کے ساتھ گردے صاف کرنے کا, 3 نئے اسپتال بن رہے ہیں, قادر بخش جکھڑ, قادر بخش دودھری اور کوٹ کھارا. آج آپ کے سارے اسپتال 24 گھنٹے ڈلیوری کے لیے کھلے ہوئے ہیں, پہلے نہیں تھے. آج آپ کو ہم نے 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ دیا, آپ کا شناختی کارڈ, وہ خود ہیلتھ کارڈ بن گیا. ہزاروں لوگ اپنے پیاروں کے جنازے اٹھاتے اور قبروں میں پہنچاتے رہے کہ ماں باپ کے علاج کے لیے پیسہ ان کے پاس نہیں. کیا غریب کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ کا علاج ہو سکے؟ کیا صرف امیروں, جاگیرداروں, سرمایہ داروں اور
پیروں کے لیے حق ہے کہ وہی علاج کروا سکتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے۔ ہم نے کہا آپ زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین پہ جا کے کہتے تھے کہ مجھے لکھ دو کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، آپ کی عزت و توقیر میں کمی آتی تھی۔ ہم نے آپ کو پاکستان کے خزانے سے اربوں روپیہ دے کر پاکستان میں لوگوں کو علاج کا موقع فراہم کیا، ہماری حکومت جاتے ہی وہ انصاف کارڈ ختم کر دیا گیا۔ ہم نے تو ریاست مدینہ کی بات کی کہ ہاں نہ اونچا ہوگا نہ نیچا ہوگا، نہ امیر ہوگا نہ غریب ہوگا، نہ ظالم ہوگا نہ مظلوم ہوگا، سب لوگ یہاں پہ مساوات اور عدل اور انصاف کے ساتھ رہیں گے، پیار محبت کے ساتھ رہیں گے، تو سبات کا خاتمہ ہوگا، سب مسلمان بھائی بھائی ہوں گے، اور نوجوانوں کے لیے سرکشا مستقبل ہوگا۔ آپ نے تو ہماری حکومت کو ایک اشارے پہ ختم کر دیا، اربوں روپیہ انویسٹ کر کے کروڑوں روپے بوریوں میں بھر کے لوگوں کے ضمیر کو خریدا۔ آپ کا نمائندہ تب بھی پیسے سے ذکر نہیں ہے، اور آپ کا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے پک کو دیا جائے۔ جب یہاں مشکل وقت تھا پارٹی پہ، لوٹا ازم نے پاکستان کو برباد کیا۔ وہ لوٹا بڑا لوٹا ہو، چھوٹا لوٹا ہو، درمیانی لوٹا ہو، نیلا ہو، کالا ہو، چٹا ہو، سفید ہو، پیلا ہو، لوٹا ہوتا ہے۔ وہ لوٹا لب لب تکیاں نہیں لبدا، موڑیا ڈھول گلیاں دل ہن نہیں لگدا۔ ضلع چٹوالے چوئے نورا پہ جا جائے تک تک تکیاں۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ لوٹا انسان تین وجوہات کی بنا پہ ہوتا ہے، یا اس کی جیب میں پیسہ آ جاتا ہے، ڈال دیا جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے نوٹ نہیں لیے، میں نے قائد اعظم کی تصویر کو سلام کیا جو چھپی ہوئی ہے نوٹ پر، بابا قوم زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے، یا وہ ڈنڈے اور پریشر کی بنیاد پہ آتا ہے، اس کے معاملات کو جرائم پیشہ ہوتے ہیں، کو پتہ ہوتا ہے کہ تھانے دار اور سپاہی میرے پیچھے نہ لگ جائے، اس خوف کی بنا پہ پارٹی چھوڑتا ہے، لوٹا بنتا ہے۔ یہ اس میں عقل نہیں ہوتی، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس حلقے میں میجورٹی میں سے کوئی ہمیں چھوڑ کر نہیں گیا، اور ہم بھی اپنی پارٹی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، پارٹی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے تھے۔ 8 مہینے مخلوری کاٹ لی، 9 مہینے کروڑوں کی پیشکشوں کو ٹھکرایا۔ پنجاب کا سب سے بڑا جلسہ 26 مارچ 2022 کو کیا، اور آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور الیکشن جیت کر بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نظام کی اس بدماشی کا ووٹ حساب کرے گا سب، ظلم کا بدلہ ظلم کا بدلہ، ستم کا بدلہ۔ تو میرے بھائیوں، اب وقت آ گیا ہے، آپ کا نمائندہ، آپ کا بھائی، میں نے اور آشفا نے امتحان پاس کر لیا ہے، وفاداری کا، دلیری کا، جرت کا اور مظلومیت کا۔ وہ تقریر بھی کر لینے دے، جب میری تقریر ختم ہو پھر میں یہی لگا دیں، ٹھیک نہیں، جب تک سارے لوگ چلے جاتے اس وقت۔ تو گزارش یہ ہے، اب آپ کا امتحان شروع ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ آدھا امتحان تو پاس کر چکے، ابھی تک چھوڑ کرنے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگلا سیکنڈ پرچہ بھی شروع ہو رہا ہے 8 فروری کا، اس میں آپ نے ڈٹ کے تھوڑا سا پیچھے بیٹھے گانا اخلاق صاحب ہونے اٹھ کے ٹوٹ پڑیں گے، جس سے میرا کو بندہ کھڑا کرتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے ذمہ ہے، نمبر 1، آپ جتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ کوئی 1000 سے کم نہیں ہے، میں نے اندازے سے لیا ہے،
1000 लोग बैठे हुए हैं, बाकी दिन रह गए हैं 4, 5, 6, 7, 4। अगर आप में से हर शख्स इलेक्शन तक 4 घंटे रोजाना दे, देखिए 4 घंटे रोजाना दें, 1000 बंदा छोटा बड़ा बैठा हुआ है, दिस मीन रोजाना 4000 घंटे आप काम होगा। 4 घंटे फी बंदा, 1000 बंदा छोटे बड़े, 4000 घंटे में काम हो गया। आप 4000 लोगों को रोजाना मिल सकते हैं। 1 घंटा भी एक आदमी पे दें, एक खूह पे जाएं, बहनी पे जाएं, खानदान के साथ करें, आप ये 1000 बंदा रोजाना 4000 लोगों को कायल कर सकता है, 4000 खानदानों को कायल कर सकता है। 4 दिन में 4 चौका 16 बंदा, 16000 खानदानों का सिर्फ एक बंदे। ये इनकलाब की थ्योरी है। तो आप ये 1000 बंदा 4 दिन टाइम दे तो आप 16000 खानदानों को राब्ते में ले सकते हैं, और 16000 में से 10000 को कायल कर लें, और उसके घर में 5 वोटों की औसत हो, मियाँ बीवी 3 बच्चे, तो आप 50,000 वोट, आप सिर्फ 1000 बंदा 50,000 वोट बना सकता है। तो क्या ये काम करने को तैयार हैं आप? जो भी मेरी बात सुन रहा है, वो लाइव सुन रहा है, फेसबुक पे सुन रहा है, या यहाँ बैठा सुन रहा है, मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ कि इलेक्शन तक रोजाना हर शख्स 4 घंटे 4 लोगों से राब्ता करेगा। मैं कहता हूँ उनमें से 2 लोग भी आपके साथ आ जाते हैं तो 10 वोट फी बंदा डेली बना सकता है, और 4 दिन में 40 वोट बनाता है। तो कोई आपको हरा ही नहीं सकता इलेक्शन। और मैं ये भी आपको बताऊं, मैं भी पुराना सियासी कारकुन हूँ, सेल्फ मेड हूँ, मैं कोई किसी जागीरदार सरमायादार का बेटा नहीं हूँ, मैं बिरादरी की बुनियाद पे पॉलिटिक्स करता हूँ, एक असूल की बुनियाद पे करता हूँ, एक नजरिए की बुनियाद पे करता हूँ, एक दयानतदारी के साथ करता हूँ। अल्लाह का फजल करना, जो करप्ट होते हैं वो सबसे पहले प्रेस का ऑफर करते हैं, उनको दयानतदार को क्या डर होता है? मुझे अल्लाह के अलावा कोई डर ही किसी का नहीं है। सारे हर महकमे में मेरी फाइल क्लियर है, कोई करप्शन का 1 रुपया मेरे खिलाफ नहीं, ना पाकिस्तान से बाहर की मेरा सरमाया है, ना अकाउंट है, ना असासा है, सब कुछ डिक्लेयर हो जाएगा। इसलिए आप मेहरबानी करें, एक तो लोगों को कायल करके साथ शामिल करें। नंबर 2, हर बंदे ने वोट कास्ट करना है। ये ना कहें कि यार बड़ा कम आ गया, इमरजेंसी आ गई, पट्टे भाड़े करने, गांव काल की दूध नहीं दे रही, डॉक्टर को लेके जाना। मेहरबानी करें, इलेक्शन डे पे आपने छुट्टी नहीं करनी इलेक्शन से, और घर का सारा वोट कास्ट करना है, बुजुर्ग का भी, खातून का भी, माँ बहन बेटी मरी हुई है उनका भी, किसी का वोट आपने घर छोड़ कर नहीं जाना, क्योंकि वोट कौम की मानत है, इमरान खान की मानत है, आपकी नगरी नस्लों की मानत है, आपने लाजमी वोटिंग करनी है। तीसरा, क्योंकि अगर हम हार रहे होते ना तो बल्ले का निशान नून हमसे न छीनते, क्योंकि हम जीत रहे हैं ना, इसलिए बल्ले का निशान चोरी हो गया। फिर उन्होंने निशान भी अपनी मर्जी के में दिए। मेरे दोनों विंग्स को कमालिया पीरमल में, यहाँ पे आशफा रियाज है, सईदा सोनिया अली रजा है, दोनों को प्याले का निशान दे दिया। प्याले का निशान कौमी असम्बली में खाली पड़ा हुआ है, किसी ने ना मांगा है ना किसी को अलॉट किया है। इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 67 कहती है कोई साबिक MN MP अगर आजाद इलेक्शन लड़े तो उसकी मर्जी का निशान दिया जाए। इसमें किसी की सवाबेदीद है ही नहीं इलेक्शन कमीशन की। मेरी दरखास्त को रिजेक्ट किया गया, ये बड़ा दबाव है। हाई कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया 17 जनवरी को, उस पर अमल नहीं हुआ, तो इन अदालत पे मैंने दरखास्त दे दी, उसका फैसला जज साहब ने आज तक नहीं किया, फायर उठा के घर ले गए। ये इस मुल्क की हालत है कानून और कानून की अमलदारी। और मुझे दे दिया मेज कुर्सी, कौमी असम्बली की सबज पर्ची है, एक गुमनाम को दे दिया मेज, एक को दे दिया कुर्सी, मुझे दे दिया मेज कुर्सी। और सूबाई असम्बली में भी सफेद पर्ची, उस पर भी एक मेज कुर्सी, एक गुमनाम को दे दिया। मकसद इतने डरे हुए हैं कि वोट जाया करने का तरीका है। इसका भी हाल हमारे पास मौजूद है। आप वोट बजरिया ये इलेक्शन के निशान ना दें, आप वोट बजरिया नाम दें, फिर आपका एक पर्ची भी जाया नहीं होगी। कोई भी अनपढ़ अब नहीं है। अब इतना तो 2-4 जमातें
ہو سکتا ہے وہ بھاگے ہو اسکول سے. لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو میں بڑے توجہ سے سنے میری بات کو. بیٹا سائڈ پہ ہو جائیں. اصل میں آپ کو بھی اپنا حق لینے کا طریقہ نہیں آتا. آپ کے 3 کونے والے بیٹھے ہوئے، اسی لیے پورے قوم کے ساتھ ہی ہوتا ہے. آپ بھی نہیں کہتے کہ بچہ ادھر ہو جاؤ، میں ہی کہہ رہا تھا میرے واسطے. وہ تو ڈبل پیمنٹ کرنی میرے واسطے. ساڑھے تڑا میں کیس میں لڑنے ہم اتنا بھی ہماری قوم اپنے یہ بھی کہنے کو تیار نہیں کہ بابا میرے کو چڑھ میں کیسے ترقی آگے کریں گے. تو گزارش یہ کہا تھا کہ آپ نے 5-4 کام کرنے ہیں. ایک تو کمپین، ایک گھر کے سارے ووٹ کاسٹ کر رہے. تیسرا الیکشن والی رات جلدی سو جانا، رات جاگنا نہیں. یہ بچے بیٹھے رہتے ہیں. صبح فریش ارلی اٹھیں، نماز پڑھیں، نہائے دھوئے، 2-3 پراٹھے کا ناشتہ کریں اور 7:45 بجے شناختی کارڈ لے کر پورے خاندان کے ساتھ پولنگ اسٹیشن پہنچ جائیں. سب سے آگے آپ کی قطار ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جب آپ کے نشان لگایا جائے گا، سیاہی کا ایک انگوٹھے پہ لگاتے ہیں تاکہ دوبارہ بندہ نہ کاسٹ کرنے آ جائے. اس نشان کو وہاں کپڑا ہو تو اس سے صاف کرے، ورنہ جیب لے گا ٹیشو پیپر یا کوئی مال رکھ کر یا کپڑا لے جائے تاکہ وہ دوبارہ آپ کی پرچی پہ نہ لگ جائے نشان بیلٹ پیپر پہ. آپ کو 2 پرچیاں ملیں گی، قومی اسمبلی کی ہرے رنگ کی، سبز رنگ کی، اور صوبائی اسمبلی کی سفید رنگ کی، چٹے رنگ کی. جیسے یہ اس نے سبز قمیض پہنی ہوئی ہے، یہ قومی اسمبلی کی پرچی پہنی ہوئی ہے. اس نے یہ چادر پہنی ہوئی سفید، یہ صوبائی اسمبلی کی پرچی پہنی ہے. سمجھ لگی فرق کیا کلر کا. آپ نے دونوں پرچیاں اور مور آپ کو ملے گی. مور بھی دیکھنا گیلی ہو، سکی نہ ہو، خشک نہ ہو. آپ نے وہ پیچھے وائٹ سا ڈبہ ہوگا، اسکرین بنی ہوگی، اس کے پیچھے آپ نے مور لگانی ہے اور خفیہ مور لگانی ہے. تو وہاں سب سے پہلے بسم اللہ کہیں، اللہ سے کہیں اللہ تعالیٰ میری مدد کر کے میں حقدار کو حق دے سکوں. اور پھر سبز پرچی کو پہلے اٹھا رہے، ہری پرچی کو. اس میں 26 نام ہوں گے امیدواروں کے. ویسے کہتے ہیں ملک میں غربت بڑی ہے. مطلب پوچھے الیکشن صرف 3-4 لڑ رہے ہیں، باقی کوئی 22 بندے صرف شوقیہ 20,000 رہے. وہی کسی غریب کو دے دیتے ہیں، 6 کا فائدہ ہو جاتا ہے. کسی پڑوسی کو دینے کو تیار نہیں ہے، حکومت کو دینے کو تیار ہے جس کا واپسی بھی نہیں ہونی 20,000 کی. اور الیکشن بھی نہیں لڑ رہے، 4,000 لڑے الیکشن سارے. تو آپ نے وہ قومی اسمبلی کی ہری پرچی، سبز پرچی کو اٹھانا ہے. تو 26 ناموں میں نچلی طرف جائیں گے. آخری 4 ناموں میں آپ پڑھ لیں محمد ریاض خان. میرے نام کے ساتھ پٹیانہ لفظ بھی کاٹ دیا، صرف محمد ریاض خان رہ گیا. شکر کریں یہ بھی نہیں کاٹا انہوں نے. لکھا ہوتا امیدوار نام معلوم امیدوار. تو نام لکھا ہوگا محمد ریاض خان. اس کے سامنے میز کرسی بنا ہوگا، اس پہ مور لگائیں. اس کو پھر لمبے رخ میں جیسے کتاب بند کرتے ہیں نا، چوڑے رخ بند کریں تاکہ آپ کا نشان ٹھپا گیلا آپ کے کھانے میں رہے، نیچے کھانے میں نہ جائے، ورنہ ووٹ ضائع ہوگا. اس کے علاوہ آپ نے کسی اور نشان کو ٹچ نہیں، چھیڑنا نہیں ہے. نہ انگوٹھا لگانا ہے، 9 خانوں والی مور لگانی صرف. نہ اپنے کسی نشان پہ کراس کرنا ہے کسی اور مخالف نشان پہ. نہ کوئی کسی قسم کا فکرہ لکھنا ہے، ورنہ ووٹ ضائع ہو جائے گا. پھر آپ سفید پرچی اٹھائیں اور سفید پرچی پہ
आशफा रियाज पढ़ लें, वो स्टार्ट में होगा, अलफ से शुरू होता है आशफा रियाज। उसके सामने देखेंगे आशफा रियाज की सफेद पर्ची पे तो प्याला बना होगा, उस पर मोहर लगाएं, उसको भी इस तरह बंद करें। अब बचना क्या है? सब्ज पर्ची में कौमी असम्बली में आपको अकेली कुर्सी भी नजर आएगी, अकेला मेज भी नजर आएगा, और मेरी इकट्ठी मेज कुर्सी भी नजर आएगी। तो मेरा इकट्ठा मेज कुर्सी है। अब सूबाई में जाएंगे, कौमी में प्याले का निशान नहीं है, ये अच्छी फिक्र हो गया। सूबे में जाएंगे तो सूबे में जहाँ आशफा रियाज का निशान प्याला है, वहाँ मेज कुर्सी भी छपी हुई है। अगर आपको पता ना चले कि सब्ज पर्ची सफेद पर्ची, आपको गलती से आप सफेद पर्ची उठा के मेरा निशान समझ के मेज कुर्सी पे लगा देंगे, आशफा रियाज का प्याला समझ के, तो दोनों वोट जाया हो गया। ये वोट जाया करने की साजिश। तो इसलिए आपने यही करना है, पहले हरी पर्ची सब्ज पर्ची, आप एक वक्त में एक ही निशान पे एक बैलेट पेपर पे वोट लगा सकते हैं, दूसरे निशान पर ही लगा सकते हैं। तो हरी पर्ची पे मोहम्मद रियाज का नाम ढूंढे, नाम के बाद निशान आसानी से मिल जाएगा। और सूबाई में भी सफेद पर्ची पे नाम ढूंढे, आसानी से आपको प्याले का निशान मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि धाबी निशान के गोरख धंधे में पढ़ने की बजाय आप नाम के साथ निशान ढूंढे, आसानी हो जाएगी। समझ लगी मेरी बात को? और ये आपने काम करना है। तो कदम, और ये भी आपको बताऊं, ये बड़ी मुसद्दका खबर है कि इलेक्शन वाले में कुछ नहीं होगा, धांधली नहीं हो सकती। अगर आप होंगे, अगर आप सारी पर्चियां कास्ट कर लें, धांधली होगी कहाँ, मुझे बताएं। अगर आपकी 1000 पर्ची है, 1000 पर्ची में अगर सपोज इमरान खान आपका मिला के 700 वोट है, 300 मुखालफों का है, अगर आप 700 वोट कास्ट कर देंगे तो मुखालफों का तो मुखालफों का है। तो जब 700 वोट कट गया वोटर लिस्ट से, तो गुंजाइश खत्म होगी धांधली का। धांधली वहां होगी जब आप वोट होंगे और आप कास्ट नहीं करेंगे। तो धांधली रोकने का तरीका ये है कि सारे वोटों को कास्ट कर दें, ना वोट का खाना बचे और ना धांधली हो। मेरी बात समझेगी आपकी? और इसके अलावा 13 करोड़ वोट है, 12 करोड़ 85 लाख वोट है, 7.5 करोड़ नौजवानों का वोट है, 2.5 करोड़ वोट है जो 18 से 23 साल का है, पहली दफा वोट डालेगा। 7.5 करोड़ नौजवानों में 7 करोड़ आपके साथ है, समझिए करेंगे। और वो सारा वोट डालेगा क्योंकि वो बड़ा जज्बे में है। जो उनका वोटर है वो या बीमार है या बुजुर्ग हो गया है या वो उसकी गिट्टे गोडे रह गए, तो तो कामयाबी आप ही की है। मैं आपको बताऊं, मैं सियासी कारकुन हूँ। 1970 में एक फ्लड आया था इलेक्शन में, जनाब जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का, मैं उनको शहीद कहता हूँ क्योंकि वो भी कौम की खातिर फांसी चढ़ गया था। तो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का फ्लड आया था, तब भी लोग उसकी पार्टी का मजाक उड़ाते थे क्योंकि बड़े बड़े जगादरी नाम उसके साथ नहीं थे। ऐसा फ्लड आया कि सारे साफ हो गए। अब जो 8 फरवरी को इमरान खान का फ्लड आ रहा है, सैलाब आ रहा है, वो उससे भी डबल आ रहा है। सोचों पे पाबंदी का और सिसकी आहोजारी का, माफिया की अय्यारी का, वोट हिसाब करेगा सब, वोट ही बदला लेगा अब। दहशत का बदला दहशत का बदला और मैं आपको बता रहा हूँ, 8 फरवरी को कराची से पेशावर तक बहुत ज्यादा लीड के साथ, सिर्फ जीतेंगे नहीं, लीड के साथ कईयों की जमानतें जरूरत होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के कामयाब होंगे और मैंने एमपी। और फिर वो जो लंदन शरीफ से डेंटिंग पेंटिंग और नया रंग रोगन करवा के आया है उम्मीदवार वज़ीर आज़म का, वो दोबारा संदूक उठा के वापस चला जाएगा और आपकी हुकूमत कोई रोक नहीं सकता और कोई रोकेगा भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के इदारे भी हमारे इदारे हैं, पाकिस्तान की फौज भी हमारी फौज है, हमारी तरफ से मोहब्बत करते हैं फौज के साथ, कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह
तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने जा रही है। आपको कामयाबी आपकी होगी, कोई आपका रिजल्ट नहीं बदलेगा। और आप जब जीत जाएंगे तो फिर पीटीआई की हुकूमत होगी। तो फिर दरवाजे भी जिन्होंने वो 10 साल कैद बाद मुशक्कत, 14 साल कैद बाद मुशक्कत, 24 साल कैद बाद मुशक्कत, आज भी एक सलाम हो रही थी उन्होंने, वो 200 केस है। कितनी होगी? 7 साल आज 24 और 7 कितनी होगी? कितनी? 31 हो गई। कोई ना फिक्र करें, 200 मुकदमे हैं। ये 1001 साल कैद बाद मुशक्कत हो जाएगी ऊपर से जो प्रोग्राम है। लेकिन इसके बावजूद जब आपकी हुकूमत हम जीतेंगे तो इमरान खान के दरवाजे जेल के टूट जाएंगे। और फतेहाना जुल्म का बदला जुल्म का बदला जुल्म का बदला। यहाँ इंसाफ झुकता है, यहाँ पे कल्म बिकता है, यहाँ पे जिस्म झल्ली है, जख्म से खून रिश्ता है। आइन की पामाली का, कौम की बदहाली का, उस रात की तारीकी का, ना हक कैद कैदी का, वोट हिसाब करेगा सब, वोट ही तो मैं बात अपनी खत्म करने जा रहा हूँ। बस 1 मिनट ना लगाएं तराना, फिर मैं खत्म कर लूँ, फिर शुरू कर दूँ। तो मैं ये बात कर रहा था कि जिसकी तकरीर से कि मियां नवाज शरीफ का जलसा अटेंड करो तुम्हें जन्नत का टिकट मिलेगा, वो जलसा तो बढ़ गया। इस जलसे में तो पूरे पाकिस्तान से सिर्फ 50,000 बंदा आया, और वो भी सारा जोर लगा के। आपने देखा होगा 2 घंटे लेट शुरू हुआ, मियां साहब गुस्से में शाही किला बैठे रहे, पर स्टेज पे भी देखा बड़ा गुस्से में खड़े हुए थे। लोगों का ख्याल था कि शायद ये इतने अरसे के बाद वापस, उनको खुश होना चाहिए था। गुस्से में क्यों उसे बड़ी गालियां निकाली शहबाज शरीफ को, ये आपने मुझे धीरे बंदा ही को नहीं इकट्ठा किया तुम्हारे। उन्होंने कहा मैं की करा पाजी आता ही कोई नहीं। उन्होंने कहा जिन्होंने टिकट ना की बनया कि वो आप ही बढ़ गया, सामने भी बढ़ गया। तो बेफिक्र रहे। अब ये सारे फारग हैं, वो कोई आजाद उम्मीदवार है या किसी जमात का उम्मीदवार है, कामयाबी आपके कदम चुमेगी कि आपकी नीयत ठीक है, आप पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, पाकिस्तान को आजाद करना चाहते हैं, आप गुलामी की जंजीरें काटना चाहते हैं, आप अदल इंसाफ का निजाम लाना चाहते हैं, आप आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, आप इंसानी हकूक को कायम करना चाहते हैं, और गुर्बत, बीमारी, नादारी, जहालत, जुल्म सितम का खात्मा चाहते हैं। हम पाकिस्तान के नौजवान को खुशहाल देखना चाहते हैं, तालीम याफ्ता देखना चाहते हैं, अदलिया को मजबूत देखना चाहते हैं, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान सिविल इदारों को पाकिस्तान की अवाम का खादम बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको हमारी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है, ताकि रियासत वली ना बन सके। और इंशाल्लाह अगला दौर फिर आपका आ रहा है। 2 साल हमने काफी सदमे तकलीफें बर्दाश्त कर ली हैं, अब रात के बाद उजाला आने वाला है। कौन सी ऐसी रात है, कौन सी ऐसी रात है जब सूरज सुबह नहीं होता? 8 फरवरी को सूरज शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान किसी को खौफ से तोड़ा, किसी को मार के छोड़ा, कोई इज्जत से हारा, किसी को तोड़ के जोड़ा। हक तलफी ना इंसाफी का, जुल्मों सितम सफाकी का, हर दौर की हर कम सरफी का निजाम। दोबारा मिलना, दोबारा